بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، توقف کرو۔ رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ یرموک کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور میدان جنگ کے پس منظر کے بارے میں بھی مکمل تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جنگ یرموک 15 ہجری میں خلافت اسلامیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی ایک جنگ ہے، جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور پورا بلاد شام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے، جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان میں شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں۔ اس بار 8 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کے میدان نے مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ ناظرین گرامی، یرموک کی جنگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ میدان جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ یرموک کا میدان ہے، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، توقف کرو۔ رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد بن ولید نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے جاؤ۔ ابو عبیدہ نے بھی تائید کی تو خالد مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ بن اہم خسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا۔ مگر خالد نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن اہم بولا، جا اپنا لشکر لے کر آ۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن اہم نے کہا، میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دیں کہ جبلہ بن اہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا کہ یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں زرار بن ازور، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل ابن عباس نے حصار کی صورت میں گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ، اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔
اس معرکہ میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے اور رومیوں کے 5000 لوگ قتل ہوئے۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلے فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت نے مسلمان مجاہد کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی، رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی تو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ ناظرین گرامی، تاریخ دانوں کے مطابق اس میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا اور واضح فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں عمرو بن سعید، ابان بن سعید، اخرمہ بن ابو جاہل، عبداللہ بن سفیان، سعید بن حارث، سہیل بن عمرو، حشام بن العاص جیسے مسلمان شہید ہو گئے۔